رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ایاز اسلم سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے آج اسلام آباد میں ازبکستان کے وزیر ٹرانسپورٹ سے گفتگو میں وسطی ایشیا کے ساتھ تجارت اور توانائی کے شعبوں میں تعلقات مضبوط بنانے اور عوامی سطح پر روابط مستحکم کرنے کے پاکستان کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اطلاعات نے آج شام اسلام آباد میں صحافیوں کو وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بارے میں بریفنگ میں بتایا کہ حکومت اپوزیشن کے ساتھ پارلیمنٹ میں بات چیت کے لیے تیار ہے، لیکن احتساب کے معاملے پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان میں مذہب کی جبری تبدیلی نہیں ہو رہی، اور روس کا کہنا ہے کہ ترکی کے ساتھ فوجی تعاون امریکی پابندیوں کے باوجود جاری رہے گا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان نے وسط ایشیائی ریاستوں سے تجارت، سرمایہ کاری، توانائی اور عوامی رابطوں پر مشتمل قریبی تعلقات کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں ازبکستان کے ٹرانسپورٹ کے وزیر محموب اخام سے گفتگو کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے خطے کی ترقی اور معاشی ترقی کے لیے علاقائی روابط کے فروغ کے لیے مشترکہ کوششوں کی اہمیت اجاگر کی۔ اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ پاکستان کی بندرگاہیں وسط ایشیائی ریاستوں کے لیے بحیرہ ہند تک رسائی کا بہترین ذریعہ ہیں۔ دونوں فریقین نے مزار شریف، کابل اور پشاور کے درمیان بین الافغان ریلوے لائن منصوبے پر عمل درآمد پر بھی اتفاق کیا۔ وزیر ریلوے اعظم خان سواتی نے وسط ایشیائی ریاستوں کے ساتھ مشترکہ منصوبے شروع کرنے کے ذریعے علاقائی معیشت کو مستحکم کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ وہ ازبکستان کے وزیر ٹرانسپورٹ کی زیر قیادت ایک وفد سے گفتگو کر رہے تھے، جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران فریقین نے دونوں ملکوں کے باہمی مفاد اور مال بردار ٹرین سروس سے متعلق امور کا بھی جائزہ لیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے احساس پروگرام کے تحت مستحق افراد کی امداد کے ذریعے ملک سے غربت کے خاتمے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ یہ بات وزیر اطلاعات شبلی فراز نے آج شام اسلام آباد میں صحافیوں کو وفاقی کابینہ کے فیصلوں کے بارے میں بریفنگ دیتے ہوئے کہی، جس کا اجلاس آج وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت ہوا۔ شبلی فراز نے کہا کہ وہ وزیر اعظم نے عزم کر رکھا ہے کہ ملک میں کوئی بھی شخص بھوکا نہ سوئے، کیونکہ معاشرے کے پسماندہ طبقوں کی فلاح و بہبود اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ کابینہ نے یورپی یونین کی جانب سے حال ہی میں پاکستان کے خلاف غلط معلومات پھیلانے والے نیٹ ورک کو منظر عام پر لانے کے معاملے کا بھی جائزہ لیا، جس کا مقصد ملکی معیشت اور اداروں کو نقصان پہنچانا اور ملک میں انتشار پھیلانا ہے۔ ایک سوال پر شبلی فراز نے کہا کہ حکومت پارلیمنٹ میں حزب اختلاف سے بات چیت کے لیے تیار ہے، تاہم احتساب کے حوالے سے ہمارے موقف پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ جمعیت علماء اسلام فے کے ناراض رہنماؤں نے مولانا فضل الرحمان گروپ سے الگ ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ مولانا محمد خان شیرانی نے آج سپہر اسلام آباد میں دوسرے ناراض رہنماؤں کے ہمراہ ایک نیوز کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ انہیں جمعیت علماء اسلام پاکستان اپنے بزرگ رہنماؤں سے ورثے میں ملی تھی، اور مولانا فضل الرحمان نے اپنے نام سے الگ دھڑا بنا لیا۔ مولانا شیرانی نے کہا کہ وہ پارٹی کے آئین کے مطابق جمعیت علماء اسلام کے رکن ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی رکن قرآن و سنت کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھائے گا۔ دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری نے کہا ہے کہ پاکستان میں مذہب کی جبری تبدیلی نہیں ہو رہی۔ انہوں نے ذرائع ابلاغ کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے ایک بیان میں کہا کہ قرآن و سنت کے اصولوں کے مطابق اسلام آباد میں مذہب کی جبری تبدیلی کی اجازت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ زیادہ تر الزامات کی جب تحقیقات ہوں گی تو خود ساختہ، سیاسی اور پاکستان کو عالمی برادری میں بدنام کرنے کے لیے بدنیتی پر مبنی ثابت ہوں گے۔ اس کی تازہ مثال یورپی یونین کی ڈس انفو لیب کی طرف سے حال ہی میں کیے گئے انکشافات ہیں، جس کے مطابق بھارت کی انٹیلیجنس ایجنسیاں جھوٹی خبروں کے نیٹ ورک چلا رہی ہیں۔ سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی نے 25 ارب روپے سے زائد کی لاگت سے گریٹر کراچی واٹر سپلائی منصوبے K4 اور پنجاب 5 ارب روپے سے زائد کی لاگت سے 3 منصوبوں کی منظوری دی ہے۔ کمیٹی کا اجلاس آج اسلام آباد میں منصوبہ بندی کمیشن کے ڈپٹی چیئرمین ڈاکٹر جہانزیب خان کی زیر صدارت اسلام آباد میں ہوا۔ ان منصوبوں کا تعلق نظم و نسق، فزیکل پلاننگ، ہاؤسنگ، تعلیم اور سائنس اور ٹیکنالوجی سے ہے۔ اور روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے کہا ہے کہ روس اور ترکی کے درمیان فوجی تعاون امریکی پابندیوں کے باوجود جاری رہے گا۔ انہوں نے اپنے ترک ہم منصب کے ساتھ ملاقات کے بعد ماسکو میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ ہم نے ترکی کے ساتھ فوجی تعلقات بڑھانے کے باہمی عزم کی توثیق کی ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور آپ ہمارے فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔